عجیب مثال دیکھیے، اس کو سورۃ الفاتحہ ہے، حکم ہے کہ نماز میں پڑھو، لوگ نماز میں نہیں پڑھتے۔ آپ لاکھ دلائل دو، لاکھ حوالے دو، حدیثوں کے حوالے دو، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، حدیثوں کے حوالوں کے باوجود وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، لیکن سامنے کھانا رکھ کر، مٹھائی رکھ کر فاتحہ دلاتے وقت سورہ فاتحہ پڑھنے کی بات آپ لاکھ سمجھاؤ کہ کوئی ثبوت لاؤ، کوئی دلیل لاؤ، کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، ہاں کھانا رکھ کر، مٹھائی رکھ کر فاتحہ پڑھنے کی بہانے تلاش کریں گے۔ دین میں من مانی کے دروازے کھلتے ہیں اگر انسان بدعات اور خرافات میں ملوث ہو جاتا ہے۔ وہ کام وہ کرتا ہے جن کے کرنے کا حکم نہیں، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے ان کاموں سے وہ جو ہے دور بھاگتا ہے۔ اور حضرات، بدعات کا ایک بہت بڑا منفی اثر یہ ہوتا ہے انسانی زندگی پر کہ بدعات یہ انسان کو شرک تک پہنچاتی ہے۔ بدعات اور شرک میں ایک بڑا گہرا رشتہ ہے۔ بدعات دیکھو، بدعات کا کام کر کے بھی انسان مسلمان کہلاتا ہے، دائرہ اسلام میں رہتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں جو بدعتی ہے وہ فاسق مسلمان ہے، کافر تو نہیں۔ لیکن بدعات کی ایک قباحت یہ ہے کہ یہ بدعات انسان کو دھیرے دھیرے شرک تک پہنچاتی ہے۔ بدعات اور شرک میں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ جہاں بدعات رہے گی، جہاں بدعات پائی جائے گی، وہاں ایک نہ ایک دن شرک ضرور آئے گا۔ جو بدعات اور خرافات میں آج ملوث ہے، کل آپ اسے شرک کرتے ہوئے بھی دیکھیں گے۔ ایک رشتہ ہے بدعات اور شرک میں۔ انسان اگر فوراً چوکنا نہ ہو، فوراً متنبہ نہ ہو، فوراً ہوشیار نہ ہو، تو آج کی بدعات اسے کل شرک تک پہنچا کے رہے گی۔ کیسے؟ پیارے نبی نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی مثال دی۔ روئے زمین پہ سب سے پہلا شرک جو ہوا نا، دیکھو شیطان کیا کیا معلوم؟ انسانوں کو شرک میں مبتلا کرنے کے لیے اسٹپ بائی اسٹپ ہو گیا۔ پہلے وہ کیا کیا جانتے ہیں؟ بدعت میں مبتلا کیا۔ پہلے بدعت میں مبتلا کیا، اور پھر یہی بدعت جو ہے ان کو شرک تک پہنچے۔ کیا بدعت؟ نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، سورہ نوح میں جن کے نام ہیں، قوم نوح کے نیک لوگ تھے۔ یہ جب مر گئے نا، ان کے بچوں کے دل میں شیطان ایک بات ڈالا، یہ کتنے نیک لوگ تھے، کتنے متقی لوگ تھے، یہ جب تک تمہارے اندر تھے ان کے چہروں کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جاتا تھا۔ چلو ایسا کرو، اب تو یہ دنیا سے چلے گئے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے وہ تو نہیں ہے، ان کے مجسمے بنا لو، ان کے اسٹیچوز بنا لو۔ شیطان نے پہلے یہ سمجھایا، چنانچہ ان کی اولاد نے کیا کیا؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کے مجسمے بنائے، ان کے اسٹیچوز بنائے۔ ہاں، یہ بدعت، نیا کام۔ انہوں نے ان کو خدا کا درجہ نہیں دیا، خدا نہیں سمجھا، ان کی پوجا نہیں کی، پرستش نہیں کی۔ کیا کیا؟ مجسمے بنائے۔ یہ بدعت کا کام ہوا۔ یہ ایک نسل نے بدعت کی، مجسمے بنائے، اور بعد میں آنے والی نسلوں کو شیطان یہ سمجھایا، تمہارے باپ دادا یہ مجسمے کیوں بنائے معلوم؟ ان کی پوجا کرنے کے لیے بنائے، ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے بنائے۔ چلو ان کی پوجا کرو، ان کی پرستش کرو، سجدے کرو، عبادت کرو۔ بعد کی نسلوں نے پوجا شروع کی۔ بدعت انسان کو اس طرح سے شرک تک پہنچاتی ہے۔ جو بدعات کے فتنے میں ملوث ہو کر آگاہ نہیں ہوتا ہے، وہ ضرور ایک نہ ایک دن شرک کے فتنے میں مبتلا ہو کر رہے گا۔ اللہ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ جو لوگ احکام رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ فتنے میں ملوث نہ ہو جائیں۔ کئی مفسرین نے یہاں فتنے کی تفسیر شرک سے کی ہے کہ جو سنت رسول کی پیروی سے انحراف کرے گا، اتباع سنت سے منہ موڑے گا، وہ ایک نہ ایک دن شرک میں مبتلا ہو کر رہے گا۔ پہلے مزار کے پاس جاتا ہے، کیا بولتا ہے؟ نہیں، میں بزرگ سے مانگنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، وہاں مزار کے پاس کھڑے ہو کے اللہ ہی سے مانگتا ہوں میں۔ وہاں جانے سے ایک انکساری پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، اس انکساری کے عالم میں میں اللہ ہی سے مانگتا ہوں۔ پہلے وہ یہی کہہ کے مزار تک جاتا ہے کہ مزار کے پاس جا کے اللہ سے مانگنا ہے۔ آج اللہ سے مانگنے والا کل وہ مزار والے سے بھی مانگنے لگتا ہے۔ شیطان دھیرے دھیرے تدریجاً اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان کو شرک تک پہنچاتا ہے۔ تو اس طرح